وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی گناہوں کے نقصانات۔ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، گناہ چھوڑنے کی فکر کریں، نفل عبادت میں آگے بڑھنے کے بجائے گناہوں کو چھوڑنے پر دھیان دیا جائے۔ یہ ساری باتیں اس پر ہوئی تھی۔ اب انشاءاللہ گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو پہلا نقصان جو ہے احسان فراموشی۔ گناہوں کا سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ احسان فراموشی ہے، اس لیے کہ جس محسن نے انسان کو وجود بخشا ہے اور ہر وقت انسان اس کی نعمتوں میں غرق ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر مبذول ہے، جسم کے ایک ایک عضو کو لے کر اندازہ کرو کہ اس کی کتنی قیمت اور کتنی اہمیت ہے۔ چونکہ یہ نعمتیں مفت میں ملی ہے، اس لیے دل میں ان کی کوئی وقت اور قدر نہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو بھی نقصان پہنچ جائے، تب پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور نقصان کتنا بڑا نقصان ہے۔ جی، تو گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی یہ نعمتیں انسان بھول جاتا ہے کہ میرے اللہ نے کتنے مجھے نعمتیں دی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ گناہوں کے نقصانات میں سے ہے کہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، بھول گیا۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ رزق جو صبح شام کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جسم عظیم محسن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے۔ جس عظیم محسن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا صرف یہ کہنا کہ تم لوگ صرف چند باتوں سے پرہیز کر لو اور باز آ جاؤ، لیکن تم اس نے اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ لہذا گناہوں کی سب سے پہلی خرابی اور سب سے پہلا نقصان احسان فراموشی ہے۔ جی، احسان کو بھول جاتا ہے۔ گناہ کی دوسری خرابی دل پر زنگ لگ جانا۔ دل پر زنگ لگتا ہے۔ گناہ کی دوسرا نقصان کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کیا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ ہر گناہ پر ایک ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس دوران وہ توبہ کر لے تو یہ نقطے مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتا ہی چلا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ گھیر لیتے اور پورا دل کالا ہو جاتا، اور پھر وہ نقطے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو حق بات سنتا تو ہے لیکن حق بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مانوں گا نہیں۔ جی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت خطرناک ہے۔ صلاحیت ہی نہیں رہتی، پھر اس پر غفلت کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ پھر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جی، حق بات ماننے کی صلاحیت بھی ختم، پھر گناہ ہونے کا احساس بھی ختم، اور گناہوں کے مفاسد کا ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے، گویا انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو گناہ کا دوسرا نقصان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر حق بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، وہ
نمازی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے، نوافل میں کثرت سے کر رہا ہوگا، فرائض بھی اہتمام سے کر رہا ہوگا، لیکن وہ گناہ نہیں چھوٹے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اب حق بات قبول نہیں کرتا. ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ مومن جو اب تک گناہ کا عادی نہیں ہے، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے. جس نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا وہ گناہ کو بہت خطرناک سمجھتا ہے، جیسے پہاڑ ٹوٹنے والا. اور فاسق اور فاجر یعنی گنہگار گناہ کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ناک پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑا دیا. یعنی وہ گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے، عادی ہو گیا نا جی. اور اس کے کرنے کے بعد اس پر اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکات عطا فرمائی، وہ گناہ کو ایک پہاڑ تصور کرتا ہے. اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے سر پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ غم اور صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی علامت. گناہ تو دور کی بات ہے، اگر ایک مومن کو نیکی کرنے کا موقع ملے مگر وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی گناہ کر کے غم کا پہاڑ ٹوٹے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن جب ہوتا ہے نا، وہ تو نیکی کا موقع ملا اور نیکی نہ کر سکا تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا کہ ہائے مجھے نیکی کرنے کا موقع ملا تھا مگر افسوس کہ مجھ سے موقع چھوٹ گیا. اس کے بارے میں مولانا رومی فرماتے ہیں، بر دل سالک ہزارہ غم بود، بر دل سالک ہزارہ غم بود، گر زباگ دل خلال کم بود. اگر سالک کے دل میں باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے، سالک کے دل کے باغ میں سے گر زباگ دل خلال کم بود، زباگ دل، تو فرمایا دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے، یعنی نیکی کرنے کا موقع ملے تھے مگر ان میں سے کسی وقت ایک نیکی نہ کر سکا تو اس وقت سالک کے دل پر غم کے ہزارہ پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ افسوس مجھ سے نیکی چھوٹ گئی. جب نیکی چھوٹنے پر اتنا صدمہ ہوتا ہے تو گناہ سرزد ہو جانے پر کیا صدمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ صدمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس حالت سے بچائے کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، اور اس گناہ پر کوئی صدمہ اور غم ہی نہیں ہوتا. یہ منافق کی علامت، فاسق اور فاجر کی علامت. بہرحال گناہوں کی خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل بنا دیتے ہیں، اس کے ذریعے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، دل پر پردے پڑ جاتے ہیں. تو گناہ کا پہلا نقصان کیا ہے؟ احسان فراموش. گناہ کا دوسرا نقصان کیا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اب گناہ کا تیسرا نقصان ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے دل کے اوپر. جی، چونکہ ہم لوگ گناہ کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت دلوں سے مٹ چکی ہے. گناہوں کی بعضت گناہوں کو تم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، ایسا ماحول بن گیا. کیونکہ ماحول میں گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر انسان، نمازی بے نمازی، ہر ایک کر رہا ہے. تو بعض گناہ تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور بعض گناہ تو گناہ سمجھتے ہیں لیکن وہ ہلکا ہو گیا ہے. کیا ہوگا، تو توبہ کر لیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ ہے فرمایا ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت دلوں سے مٹ چکی ہے. ورنہ ہر گناہ میں ایسی ظلمت اور ایسی کراہیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح ایمان کامل عطا فرمائے، یاد رکھے، صحیح ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان تو ہے لیکن صحیح ایمان کامل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور کراہیت کو برداشت نہ کر سکے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی موقع پر
حرام آمدنی کا ایک لقمہ منہ میں چلا گیا غلطی سے، جس کی وجہ یہ پیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے یہاں کھانے کے لیے چلے گئے، بعد میں پتا چلا کہ اس کی آمدنی حرام تھی۔ فرماتے تھے کہ 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔ ہمیں نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا دل ہی ظلمت سے بھرا ہوا ہے، ان کا دل بالکل صاف تھا، اس لیے حرام لقمہ چلا گیا تو دلوں میں ظلمت نظر آئی۔ 2 مہینے تک فرمایا محسوس کرتا رہا۔ 2 مہینے کے عرصے میں بار بار دل میں گناہ کے اس ظلمت کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 مہینے کے عرصے میں بار بار دل میں گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے رہے۔ کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں، کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں۔ یہ سب ایک گناہ کا اثر تھا، اس کی ظلمت، یعنی ایک حرام لقمہ کھایا ہے جس کی وہ بھی بھول سے، جان بوجھ کر بھی نہیں، وہ بھی ایک ایمان والے کی دعوت تھی کہ چلو اس کا کھانا کھا لے، بعد میں پتا چلا تو یہ بھول سے کھایا ہے، اس کا یہ نتیجہ اس کی ظلمت آئی کہ بار بار گناہ کرنے کو دل چاہ رہے تھے۔ جی یہ ظلمت آ گئی۔ تو جس انسان کی گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کے دل میں کتنی ظلمت ہوگی۔ اب اس کو اس کی ظلمت نظر اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ گویا بار بار گناہ ہوتے 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 اب ختم ہو گئی۔ اب ایک انسان گناہوں سے بچے گا اپنی زندگی، پھر اس کے بعد گناہ ہوگا تو اس کی ظلمت اس کو پتا چلے گا۔ ابھی اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ نیکی کی نورانیت ہی بھول گیا کہ کیا ہوتی ہے نورانیت اور کیا ہوتی ہے ظلمت، اس کو کچھ پتا نہیں۔ وہ کہتے سب ٹھیک ہے۔ جیسے ایک آدمی نے رات نہ دیکھی ہو اور اس کو تم رات سمجھاؤ ایسی ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، اس میں سونے کا آرام کا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھی نہیں ہے، اس نے تو دین ہی دین دیکھا ہے، تو اس کے سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، اور دین کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھے گا، حالانکہ اجالے میں ہے، دین میں ہے۔ لیکن جب رات آئے گی تو سمجھ جائے گا کہ اچھا اس کا نام رات ہے اور اس کا نام دین ہے، ورنہ نہ وہ دین سمجھتا ہے نہ رات سمجھتا ہے، اس لیے کہ چیز پہچانی جاتی ہے اس کے اپوزٹ سے، اس کی ضد لائی جائے۔ تو جس نے رات دیکھی نہیں ہے تو دین کو بھی نہیں پہچان کہ دین کس کو کہتے ہیں، رات کس کو کہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی طریقے سے ظلمت کس کو کہتے ہیں اور نورانیت کس کو کہتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب وہ ایمان بنے گا اس لیول پر جانے کے بعد، پھر جب گناہ ہوگا تو پھر پتا چلے گا کہ اس کا نام نورانیت ہے، اس کا نام ظلمت ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، تو یاد رکھے یہ ہر ایک کے دل میں تو تھوڑا بہت، کیونکہ انسان کا دل جو ہے نا وہ نیچرل ہے، گناہ ہوگا تو دلوں میں کھٹک ہوتی ہے، ایک ظلمت ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے جو انسان سمجھ، یہی الارم ہے کہ سمجھ جاؤ تم نے کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن الارم بجتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنے گناہ ہو گئے کہ اب وہ الارم بجنا، وہ احساس ہونا بے چینی کا ختم ہو گیا، اور بے چینی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ آدمی کیسے محسوس کرے گا میرے کو تو کوئی بے چینی نہیں ہو رہی، تو یہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب اس کو اس جگہ پر آتے آتے مہینوں برسوں لگ جائیں گے کہ اس کو پھر بے چینی پتا چلے گا کہ اچھا یہ بے چینی ہوتی۔ تو گناہوں کے عادی ہو جانے کی مثال سمجھو، ہمارے دلوں میں ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت اس لیے محسوس نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے ایک بدبودار گھر ہو، اس گھر میں بدبو اٹھ رہی ہو، سڑی ہوئی اشیاء اس گھر میں پڑی ہوئی ہو، اگر باہر سے کوئی شخص اس گھر کے اندر جائے گا تو اس کے لیے اندر جا کر ذرا دیر بھی کھڑا ہونا مشکل ہوگا، باہر سے کوئی آئے گا تو
کیونکہ باہر اچھی ہوا تھی، اندر آئے گا تو پوری بدبودار ہوا. لیکن ایک شخص اسی بدبودار مکان کے اندر ہی رہتا ہے تو اس کو بدبو کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اچھی ہوا دیکھی نہیں، بدبو کا عادی ہو چکا، اس کے اندر خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی نہیں رہی، اس لیے اب وہ بہت آرام سے اس مکان میں رہتا ہے. اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ تم اتنے گندے اور بدبودار مکان میں رہتے ہو تو اس کو پاگل کہے گا. تو پاگل ہے تیرے کو میرے کو تو بدبو نہیں آ رہی ہے. کیا کہے گا؟ تو اس کو پاگل کہے گا اور کہے گا میں تو بہت آرام سے ہوں، اس مکان میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص اس بدبو کا عادی ہو چکا ہے. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بدبو سے محفوظ رکھا ہے بلکہ خوشبو والے ماحول میں رکھا ہے تو اس کا یہ حال ہوگا کہ اگر دور سے ذرا سی بھی بدبو آ جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور جن کا سینہ تقوی کی وجہ سے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے، ایسے لوگ گناہوں کی ظلمت اور کراہیت کو بہت زیادہ محسوس کرتے. جن کا سینہ گناہوں کی ایمان اور تقوی کی وجہ سے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے تو ان کو گناہ کی بدبو آ جاتی ہے. اور جو رات دن گناہوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو بدبو لگتی ہی نہیں. بولے تم جو کہتے میرے سمجھ میں آتا نہیں، گناہ میں کیا بدبو ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے پتا چلا کہ اس کا سینہ جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے خالی ہے، صاف نہیں ہے، وہ بدبودار مکان میں ہے. اور ایک آدمی ایمان والا ہے تو اس کو گناہ کی بدبو نظر آتی ہے. بہرحال گناہوں کی تیسری بڑی خرابی اور انجام کیا ہے؟ دل میں ظلمت اور کراہیت کا پیدا ہونا. تیسری خرابی ظلمت اور کراہیت کا، ظلمت اور تاریکی. تو پہلا کیا تھا؟ احسان فراموشی تھی، اور دوسرا دل پر زنگ لگ جانا، اور تیسرا گناہ ظلمت اور احسان فراموشی، ظلمت اور تاریکی. جی، ظلمت اور کراہیت کا پیدا ہونا. اب گناہ کی چوتھی خرابی، چوتھا نقصان، عقل خراب ہونا. جی، عقل خراب ہو جاتی، دماغ خراب ہوتا ہے، اس کی فکر خراب ہو جاتی ہے. گناہوں کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی مت الٹی ہو جاتی ہے، اس کی فکر اور سمجھ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے عقل خراب یعنی فکر خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح فکر سمجھ میں ہی نہیں آتا، غلط راستے پر پڑ جاتی ہے. پھر اچھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. پھر اس کو اگر کوئی نصیحت کرے تو کہتا ہے مجھے کیوں سمجھانے آگے، مجھے سب پتا ہے. برا لگ جاتا ہے، کیا مجھے پتا نہیں؟ تو یہ برا لگ جانا یہ تمہاری فکر کی خرابی ہے. جی، اور جس کی عقل صحیح ہوتی ہے تو وہ اگر اس کو کوئی سمجھائے تو اس کا احسان مانتا ہے اور یہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. تو اچھی بات کو بری، اچھی بات کہو تو اس میں بدگمانی، ہاں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. دوستی کرو تو کہتے ہیں ہاں ان کو کچھ مقصد ہوگا. اس کو کہتے ہیں فکر اتنی خراب ہوگی کہ اب وہ اخلاص سے دوستی کرنے والے کو بھی وہ برا سمجھتا ہے کہ ان کو اپنی اغراض. اس کو کہتے ہیں فکر خراب ہو گئی، فکر گندی ہوگی. اور یہ بہت خطرناک ہے، ہماری فکر بہت گندی ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کی فکر اور سمجھ غلط راستے پر پڑ جائے، پھر اچھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اگر اس کو صحیح بات بھی نرمی سے سمجھاؤ تو اس کے دماغ میں نہیں اترتی. نرمی سے سمجھاؤ تو اس کے دماغ میں نہیں اترتی.
اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، کیونکہ اس کی فکر ہی غلط ہو گئی تو گمراہ ہو جاتا ہے. گمراہ ہو گیا تو اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. جیسے بعضے جو کہتے ہیں ایتھسٹ، جو خدا کو نہیں مانتے، ان کو خدا کی کتنی ہی دلائل دیا جائے کہ خدا کا وجود ہے لیکن ان کے دماغ میں نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں گمراہ ہو گئے. ہاں، ان کی فکر گندی ہو گئی، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. وہ کہے گا نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ گمراہ نہیں کرتے، بلکہ جب کسی شخص گناہ اور نافرمانی کرتا ہی چلا جاتا ہے، جب کوئی شخص گناہ اور نافرمانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر ان گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر صحیح بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں. یہ ہے آخر نتیجہ، پھر صحیح بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں، گناہوں کی نحوست ہوتی. تو چوتھی بات کیا تھی؟ فکر کا گندا ہو جانا. گناہ نے شیطان کی عقل کو اندھا کر دیا. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ گناہ نے. دیکھیے یہ ابلیس اور شیطان جو گناہ کا سر چشمہ، جہاں سے گناہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں سر چشمہ، اور گناہ کا موجد اور بانی ہے. گناہ کو ایجاد کرنے والا کون؟ شیطان. کیونکہ سب سے پہلے اس دنیا میں گناہ کو اسی نے ایجاد کیا، خود بھی گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی بہکا گیا، اور اس گناہ کرنے کی نتیجے میں اس کی عقل اندھی ہوگی. تو شیطان کون ہے؟ گناہوں کا بانی. اس کی عقل اندھی ہوگی. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، عقل تو اندھی تھی، تو اس نے حکم ماننے کے بجائے عقلی دلیل پیش کرنی شروع کر دی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ دلیل بظاہر تو بڑی اچھی ہے کہ آگ افضل ہے، مٹی اس کے مقابلے میں مفضول ہے، لیکن اس کی عقل میں بات نہیں آئی کہ آگ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور مٹی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جب بنانے والا یہ حکم دے رہا ہے کہ آگ کو چاہیے کہ مٹی کو سجدہ کرے، تو پھر آگ کی فضیلت کہاں گئی اور مٹی کی مفضولیت کہاں گئی؟ اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راندہ درگاہ ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا، انسان کے لیے بھی اور شیطان کے لیے بھی. اگر وہ عقل کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اب آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، مگر یہ بات کہنے کے لیے آج بھی تیار نہیں. شیطان کے لیے یہ اس کو کہتے ہیں ایسا ضدی ہے. تو بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ ہم حق بات نہیں مانیں گے، چاہے ہمارا مال لوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے. یہ شیطان ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخوان الشیاطین. پھر شیطانوں کے بھائیوں میں سے ہو جاتا، کیونکہ شیطان اتنا ضدی ہے، اس کے لیے دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے کہ تو آج بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی. آج بھی تیار نہیں. اللہ اکبر. تو دیکھو، تو بہت سارے انسان کی شکل میں، شیطان انسان کی شکل میں. کیسے انسان ہے؟ یہ ایسی عادت کی وجہ سے کہ حق بات کا نہ ماننا، انکار کر دینا، لاجک پیش کرنا، بحث کرنا، بحثوں میں لمبا کرنا، یہ شیطان کا کام. کیونکہ فرشتوں کا کام کیا تھا؟ حکم ملا، مان لیا، ختم. اب کیا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ ہی جانا، ہم اللہ کا حکم ہے. شیطان نے لاجک پیش کی، بحث کی. تو ایسے ہی جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر یہ انسان ہے. اور وہ کہے کہ بھائی میری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، میرے کو سمجھاؤ. تو عقل چھوٹی، اللہ کا حکم بڑا. تو یہ کرنا، یہ دلائل اور اس کے دلائل نہیں، یعنی اس کے پیچھے بحث کرنا، یہ شیطانی کام ہوتا ہے.
میں نے اپنے شیخ سے ایک قصہ سنا، اگرچہ بظاہر اسرائیلی واقعہ ہے، یعنی اسرائیلی روایت ہے جس کو نہ جھٹلا سکتے نہ تصدیق کر سکتے، لیکن بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا۔ یہ شیطان مل گیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے، یعنی بات کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب راندہ درگاہ اور مردود اور ملون ہو چکے ہیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دے کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یا اللہ، میں بھول گیا، راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا، بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یا اللہ، آپ تو رحیم اور کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمایا، داتا نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ جی، ہم نے کب کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہے، اس کو کہہ دو کہ تیری تو قبول ہو جائے، تیری تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی، اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا، چنانچہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا، اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سمجھے؟ دیکھو حق بات آئی تو جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھائی واہ، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیسے سجدہ کروں گا؟ لو، ہے نا، اس کی انا آ گئی، اس کی دماغ کی گندگی آ گئی۔ فرمایا زندے کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیا کروں گا، اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی، اس کو کہتے ہیں عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندا کر دیتا ہے، فکر کو اور عقل کو گندا کر دیتا ہے، اور انسان کی مت ماری جاتی ہے، اور پھر صحیح بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر! دیکھو گناہ کے کیا نقصانات، فکر گندی ہو جاتی، عقل ماری جاتی ہے، پھر انسان کو صحیح راستہ سمجھ میں، پھر انسان دھوکہ کھاتا جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، پریشان حال ہوتا ہے۔ جن گناہوں کو قرآن حدیث نے صراحتاً کھلے الفاظ میں حرام قرار دے دیا ہے، ان میں جو لوگ مبتلا ہے ان سے جا کر اگر کہا جائے کہ یہ گناہ حرام ہے تو فوراً اس کے خلاف عقلی تعویلیں کرنا شروع کر دے۔ اگر کہے کہ گناہ اور یہ حرام ہے تو یوں باتیں شروع کر دیتے جی، اور اس کے خلاف عقلی دلائل دینا شروع کر دیتے کہ گناہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں تو فلاں فائدہ ہے، اس میں تو فلاں مصلحت ہے، اس کو حرام قرار دینے میں کیا مصلحت اور حکمت ہے۔ ایسے لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم اس دنیا میں خدا بن کر آئے ہو یا بندے بن کر آئے ہو؟ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر بتایا جائے تو اس میں حجت بازی کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بہت بھاری کام ہے، یہ تو بہت مجاہدے والا ہے، دین تو بہت آسان ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیوں دیا، وغیرہ وغیرہ باتیں سب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں
تو اس سے کیا ایسے لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم اس دنیا میں خدا بن کر آئے ہو یا بندے بن کر آئے ہو؟ اگر تم بندے بن کر آئے ہو تو تم اپنے اس اعتراض کو اپنے ملازم کے اعتراض پر ہی قیاس کر لو، جس کو تم نے اپنے گھر میں ملازم کا رکھا ہے۔ دیکھو آج ہم سب کے گھروں میں ملازم ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ مثلا آپ نے گھر کا سودا لانے کے لیے، گھر کی کوئی چیز لانے کے لیے ایک شخص کو ملازم رکھا ہے۔ اب آپ نے اس ملازم سے کہا کہ بازار جا کر اتنے روپے کی فلاں چیز خرید کر لے آؤ۔ اب ملازم یہ کہنے لگے کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ سودا مجھ سے کیوں منگوایا جا رہا ہے اور اتنی مقدار میں کیوں منگوایا جا رہا ہے، اور اسی وقت میں پہلے سے کیوں نہیں بتایا منگوایا جا رہا ہے، میں کیوں منگوایا جا رہا ہے اور اتنی مقدار میں کیوں اور اس فضول خرچی کی کیا حکمت ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اس کے بعد میں لاؤں گا۔ اب ہمارے گھر کا ملازم کوئی چیز لانے سے پہلے اگر یہ بات کرے تو بتاؤ ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اسی وقت کہیں گے بھائی ایک کام کر، تو جا کسی مینٹل ہاسپٹل میں۔ تو آج ہم سب مینٹل ہے، اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، یہ حکم دیا کہ یہ کام کرو اور اس گناہ سے بچو، تو ہم کیا کرتے؟ اسی ملازم کی طرح پتہ نہیں یہ اسے کیسے کیا جائے اور ایسا کیوں، اس کو حرام کیوں کر دیا ہے اور یہ حکم کیوں اس وقت میں دیا ہے، اور یہ تو ہم کون ہوئے؟ ہم بھی تو اسی ملازم کی طرح ہوئے، تو کیا ہم نہیں ہکائے جائیں گے؟ ہم نہیں نکالے جائیں گے؟ جی، اس لیے ہمیں تو اطاعت کرنی ہے، جہاں کرنے کو کہا وہاں کر لیا، جہاں رکنے کو کہا وہ رک گئے، بس ہمارا کام اتنا ہے۔ جیسے ملازم کا کام، بھائی یہ لے کر آ جاؤ اور یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو بیچارہ وہ وہی کرتا ہے، حجت بازی نہیں کرتا۔ تو فرمایا پہلے مجھے بتاؤ، اگر ایک ملازم اس طرح ہمارے کاموں کی حکمت اور مصلحت پوچھے تو ایسا ملازم اس لائق ہے کہ اس کا کان پکڑ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے اور گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس لیے کہ اس ملازم کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ پوچھے کہ یہ چیز کیوں منگوائی جا رہی ہے۔ اس کو ملازم اس لیے رکھا ہے کہ جو کام اس کو بتا دیا جائے وہ کام کرے، سمجھ میں آئے تو کرے، سمجھ میں نہ آئے تو کرے۔ یہ ہے ملازم، اور اس کاموں کی مصلحت اور حکمت پوچھنا ملازم کا منصب نہیں ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم ملازم نہیں، ہم بندے ہیں۔ ایک ملازم جس کو تم نے 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا ہے، اور وہ ملازم تمہارا غلام نہیں ہے، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تو تمہارا بندہ نہیں ہے، اور تم اس کے خدا نہیں ہو، بلکہ صرف وہ تمہارا تنخواہ دار ملازم ہے۔ وہ اگر تم سے تمہارے کاموں کی حکمت اور مصلحت پوچھنے لگے تو وہ تمہیں گوارا نہ ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے تو ملازم نہیں ہو، نہ غلام ہو، بلکہ اللہ کے بندے ہو۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ اگر تم سے کہتا ہے کہ تم فلاں کام کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہمیں وجہ بتاؤ، حکمت اور مصلحت بتاؤ، پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے جتنی بڑی حماقت وہ ملازم کر رہا تھا۔ جی، بلکہ اس سے بڑی اور بدتر حماقت ہے، کیونکہ وہ ملازم تو پھر بھی انسان ہے، اور تم بھی انسان ہو، وہ بھی عقل رکھتا ہے، تم بھی عقل رکھتے ہو، اس کی اور تمہاری عقل برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کہاں اور تمہاری چھوٹی سی عقل کہاں؟ دونوں کے درمیان میں کوئی نسبت نہیں، پھر بھی تم حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ کس حکمت شرعی میں کیا مصلحت ہے؟ پہلے حکمت اور مصلحت بتاؤ، تب عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس مطالبے کی یہ ہے کہ عقل اندھی ہو چکی اور گناہوں کی کثرت نے عقل کو اندھا کر دیا ہے۔ بہترین مثال دے کہ ایک ملازم کو اگر یہ کہے، ہر ایک کا ملازم کہے تو ہر گھر میں سے نکال دیا جائے گا۔ جس طریقے سے وہ اطاعت کر رہا ہے، وہ تو ملازم ہے، ہم تو بندے ہیں، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کو تو حق ہے کہ بھائی جو حکم دے وہ ہم کرے۔ اور پھر بھی ہم اگر پوچھے تو ہمیں زیادہ بیوقوف ہے اس ملازم سے۔ جی، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا جو بڑی عبرت کا اور بڑا سبق آموز واقعہ۔ فرمایا کہ محمود غزنوی
جو مشہور فاتح اور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک چہیتا اور لاڈلا غلام تھا، ایاز۔ چونکہ یہ ایاز بادشاہ کا چہیتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کا منہ چڑھا غلام ہے، اور محمود غزنوی اس غلام کو دوسرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتا تھا غلام کو۔ واقعہ بھی یہی تھا، واقعتاً بھی یہی تھا کہ محمود غزنوی بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی بات مانتا تھا۔ محمود غزنوی نے چاہا کہ ان وزراء اور امراء کو دکھاؤ، کیونکہ ان کے اندر حسد پیدا ہونے لگا کہ عجیب ہے، ایک غلام ہے اور اس غلام کی بات کو تو بہت دھیان سے سنتے، ہم وزیر ہے، ہم بڑے ہیں اس کے مقابلے میں کئی گنا، ہماری عقل بڑی، ہماری فہم بڑی، لیکن ہماری بات نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے، تو ظاہر بات ہے ان کو بھی حسد ہوتا ہے دل میں۔ تو محمود غزنوی کو پتا چل گیا کہ میں چھوٹے سے پوچھتا ہوں تو بڑوں کو ذرا سا دل میں اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو حسد ہوتا ہے، برا لگ رہا ہے، تو مجھے اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو ان وزراء عمرہ کو دکھاؤ کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے، کہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ میں ان کو دکھاؤں کہ تمہارے میں اور اس ایاز میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بہت بڑا قیمتی ہیرا کہیں سے تحفے میں محمود غزنوی کے پاس آیا، ایک قیمتی ہیرا آیا، ڈائمنڈ آیا۔ یہ ہیرا بہت قیمتی، بہت خوبصورت، بہت شاندار تھا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا، اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے وزیر اعظم کو اپنے قریب بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے ہیرا دیکھا، یہ ہیرا کیسا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس ہیرے کو زمین پر پٹک کر توڑ دو۔ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا جہاں پناہ یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو توڑوا رہے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ نہیں توڑا اس نے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور دوسرے وزیر کو بلایا، اس سے کہا کہ تم اس کو توڑ دو۔ وہ وزیر بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، بہت قیمتی ہیرا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی، اس کو توڑو۔ اسی طرح اس نے کئی وزراء اور عمراء کو بلوایا اور اس ہیرو کو توڑنے کے لیے کہا، مگر ہر ایک نے معافی مانگی اور توڑنے سے معذرت کری کہ بھائی اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑ دیں۔ آخر میں محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا، جس سے وہ مشورہ کرتا تھا، بات سنتا تھا، اس کو بلایا کہ ایاز، اس نے کہا جی جہاں پناہ۔ محمود غزنوی نے کہا کہ ہیرا رکھا ہے، اس کو اٹھا کر پٹک کر توڑ دو۔ ایاز نے وہ ہیرا اسی وقت اٹھایا اور زمین پر پٹک کر توڑ دیا، اور وہ چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارے وزیروں کو بلایا، کسی نے نہیں توڑا۔ ایاز کو بلایا، اس نے توڑ دیا۔ تو وہ سمجھنے لگے دیکھو یہ دماغ کا کتنا خراب ہے، ہم کتنے عقل مند ہیں کہ کتنی قیمتی چیز کو توڑا نہیں اور اس نے توڑ دیا۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ عقل مند ہیں اور ایاز بیوقوف ہے، لیکن آگے دیکھو۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ تو بڑے بڑے وزراء اور عمراء صاحبان عقل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جب ہیرا توڑنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ہیرے کو توڑنے کی ہمت نہیں کی، اور تم اتنی ہمت کر لی ہے؟ کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم نے اٹھا کر توڑ دیا، کیوں توڑا؟ جواب دو۔ تو پہلے تو ایاز نے کہا جہاں پناہ غلطی ہوگی، دیکھو جہاں پناہ غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے، ذرا سمجھو کہ ایک طرف تو ہیرا ہے قیمتی اور ایک طرف تو بادشاہ کا حکم ہے، حکم بھی قیمتی، ہیرا بھی قیمتی۔ اب دونوں قیمتیں آ گئی تو اس میں سے کون سی زیادہ قیمت والا ہے؟ تو ظاہر بات ہیرا کے مقابلے میں بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی والا ہے۔ اس لیے اس ایاز نے کہا کہ میں نے اس کو توڑ دیا کہ حکم کس کا ہے، تو کتنی اس کی قیمت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے اور آپ کے حکم کو
اس ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہیرے کو ٹوٹنے کے مقابلے میں حکم کو ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے، اس لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں عقل مندی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ان وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے کہ تم حکم کو توڑتے ہو اور یہ حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے، تمہیں اگر کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس کے اندر حکمت اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو۔ یہ قیمتی ہے، اس کو رکھا جائے، تو اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے یادگار بنے گا۔ اور یہ ایاز تو حکم کا بندہ ہے، اس سے جو کہا جائے گا وہ کرے گا، اس کے سامنے حکمت اور مصلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو محمود غزنوی کے حکم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل بھی محدود، اس کے وزراء اور ایاز کی عقل بھی محدود۔ یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ چاہے ہیرا ٹوٹ جائے، چاہے دل ٹوٹ جائے، چاہے انسان کے جذبات ٹوٹ جائے، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائے، لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے۔ تو آج بھی ہمارے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہماری خواہشاتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا جذبات اور خواہشات کو توڑ دو، اللہ کے حکم کو نہ توڑو۔ یہ ہے حکم نہ ٹوٹے۔ یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنا نادانی اور بے عقلی کی بات ہے۔ اس بے عقلی کا اصل سبب گناہ ہے۔ یہ عقل یہ عقل جو ماری گئی ہے نا، اس کا اصل سبب گناہ ہے۔ جتنے گناہ کرو گے اتنی ہی یہ عقل اوندھی ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ گناہ کی نحوست کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ جی، گناہ چھوڑنے سے نور حق کا حصول۔ گناہ چھوٹیں گے تو نور ملے گا، گناہ کریں گے تو ظلمت ملے گی۔ تم ذرا اللہ تعالیٰ کے حضور ان گناہوں سے کچھ دیر کے لیے ہی توبہ کر کے دیکھو، اور چند روز کے لیے گناہوں سے بچ کر دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا برکت اور کیا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر عقل کے اندر ایسی باتیں سمجھ میں آئے گی جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یعنی جو بھی عقل انسان کی لاک ہو گئی ہے نا، جب گناہ چھوٹے گا، نیکی کی طرف آئے گا، اور تو اس کے اندر اس کی عقل کھلے گی، ایسی ایسی فہم اور بات نکلے گی کہ وہ خود حیران ہوگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، آج مجھے سب چیزیں کھل رہی ہیں۔ پھر وہ انسان، اس کو کہتے ہیں، اس کو فراست مل جاتی ہے، وہ دشمن کو پہچان لیتا ہے، وہ گناہ کو پہچان لیتا ہے، دھوکے کو پہچان لیتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانوں کو پہچانتا ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ یہ جب انسان کی عقل کھلتی ہے اور عقل لاک ہو جاتی ہے، یا عقل اوندھی ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ دشمن کو دوست سمجھتا ہے اور دوست کو دشمن سمجھتا ہے، اس کو نیکی کو گناہ سمجھتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل اوندھی ہوگی۔ جی، اور پھر عقل کے اندر ایسی باتیں سمجھ میں آئے گی جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے معاصی اور گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ایک کانٹا پیدا کر دیں گے۔ اگر تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ایک کانٹا پیدا کر دیں گے، ایک میزان پیدا کر دیں جو واضح طور پر تمہیں بتا دے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ورنہ باطل کو صحیح سمجھ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے ہم، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ عقل اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور غلط ہے۔ آج حق و باطل کے درمیان میں تمیز مٹ چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنی عقلیں خراب کر دی ہے۔ بس آج یہیں تک رکھتے ہیں،
تو گناہوں کے 4 نقصانات بتائے۔ گناہ کا پہلا نقصان احسان فراموشی ہے، دوسرا نقصان دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور گناہ کا تیسرا نقصان ظلمت اور تاریکی دلوں میں آتی ہے، اور گناہ کا چوتھا نقصان عقل خراب ہو جاتی ہے، فہم خراب ہو جاتی ہے یا گندی ہو جاتی ہے۔ فکر اور عقل کہتے ہیں فکر کو، یہ گندی ہو جاتی ہے، اور اس فکر کی گندگی کو پھر ذکر سے دور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔